ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ایک ستارہ ہے ٹرپیسٹ 1 کے نام سے، اور اس کے گرد 7 زمین کے سائز جیسے سیارے دریافت ہوئے۔ آج ہم امیجن کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میں سے کسی سیارے کے اوپر کھڑے ہوئے، جس طرح میں کھڑا ہو رہا ہوں یہاں پر ٹرپیسٹ 1E کے اوپر، جو اپنے سورج سے 4تھے نمبر پر سیارہ ہے، تو کیسا لگے گا؟ ہمارے پاس اس سیارے کی تصویریں تو نہیں، لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تو آسمان شاید تھوڑے لال رنگ کا ہو، اور میں اس وقت دن کی طرف، سورج کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور ہمیشہ یہاں پر دن اور رات نہیں ہوتی، بلکہ میں ہمیشہ سورج کی طرف دیکھتا رہوں گا، اور اگر لوگ دوسری طرف ہوئے سیارے کے، وہ رات کی طرف دیکھیں گے۔ ایسا عجوبہ نظام شمسی، آئے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر، آج بات کرتے ہیں ٹرپیسٹ 1 کی۔ زمین سے 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک ستارہ ہے ٹرپیسٹ 1۔ یہ ہمارے سورج سے چھوٹا ہے، اور اس کے گرد ابھی اسٹرانومرز نے دریافت کیے ہیں 7 سیارے، کم از کم 7 سیارے اس کے گرد ہیں۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 سیارے، ان کا سائز زمین کے آس پاس ہے، زمین جیسا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 1995 تک اسٹرانومرز کا خیال تھا کہ سیارے کائنات میں موجود تو ہیں، لیکن اس وقت تک ایک بھی سیارہ ہمارے نظام شمسی کے باہر دریافت نہیں ہوا تھا۔ ہم سیاروں کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق ہے زندگی کی تلاش۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت آج تک پوری کائنات میں ہمارے پاس صرف ایک مثال ہے زندگی کی، اور وہ ہے زمین پہ، تو جب اسٹرانومرز زندگی کی تلاش شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ تلاش کریں جو زمین جیسی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر تو زندگی ہے۔ تو جب 1995 میں پہلی دفعہ سیارے ملنا شروع ہوئے، تو زیادہ تر شروع میں جو سیارے تھے وہ کافی بڑے سائز کے تھے، جوپیٹر یا جوپیٹر سے بھی بڑے۔ تو پھر اسٹرانومرز نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں زمین جیسے سیارے ہماری کہکشاں میں اور کائنات میں موجود ہیں یا نہیں؟ آج اسٹرانومرز نے تقریباً 3.5 سے 4 ہزار سیارے دریافت کر لیے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ کر کے زمین جیسے سیارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جو یہ دریافت ہوئی ٹرپیسٹ 1 کی، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں خالی ایک زمین کے سائز جیسا سیارہ نہیں، 2 زمین کے جیسے سیارہ نہیں، بلکہ 7۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ اسٹرانومرز پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام شمسی ہے جس میں کئی جگہیں ہیں جہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر زندگی ہو۔ لیکن صرف زمین کے سائز جیسے کی بات نہیں، بلکہ اسٹرانومرز تلاش کرتے ہیں کہ کیا سیارہ اپنے سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں رہ سکے۔ اگر آپ سورج کے زیادہ قریب ہو جائیں تو پانی ابل جائے گا، گیس بن جائے گا، اور اگر آپ تھوڑے دور چلے جائیں تو پانی جو ہے وہ برف بن جائے گا۔ ہمارے اپنے سولر سسٹم میں اگر آپ مرکیوری کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ گرم ہے، اور اگر آپ مارس یا اس کے آگے جوپیٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ تو اس زون کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ہیبیٹیبل زون۔ تو ٹرپیسٹ 1 کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 3 سیارے ہیں
جو ہیبٹیبل زون میں ہیں. خالی ایک بھی نہیں, 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جگہیں ٹراپیسٹ 1 میں ایسی ہیں جہاں پر اگر وہاں پر زندگی شروع ہوئی تو وہاں پہ کم از کم ہمارا خیال ہے اس وقت اسٹرانومرز کا کہ کنڈیشن ضرور ایسی موجود ہیں کہ وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے. لیکن ذرا بات کریں کہ اگر آپ وہاں پر اس میں سے کسی سیارے کے اوپر ہوئے تو وہاں پہ کس قسم کی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹراپیسٹ 1 جو ہے وہ ہمارے سورج جیسا ستارہ نہیں ہے. ہمارا سورج جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہے, اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 5,500-6 ہزار ڈگری ہے سرفیس پہ. اس کے کور میں جو ہے وہاں پہ تو فیوژن ہو رہی ہے وہ تو 10 ملین ڈگری سے قریب ہے, لیکن اس کا جو سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 6,000 ڈگری ہے اور ہمیں وہ پیلا نظر آتا ہے. جو ٹراپیسٹ 1 ہے یہ ہمارے سورج سے کافی چھوٹا ستارہ ہے اور اس ستارے کا جو ٹیمپریچر ہے سرفیس پہ وہ ہے تقریباً 2,500 کے قریب, 2,500 سے 3,000 ڈگری. تو وہ ہمیں زیادہ لال نظر آتا ہے. اچھا, اگر بات ہوئی ہیبٹیبل زون کی کہ اگر آپ ہمارے سورج سے دور ہوں, زمین ہے, زمین سورج کے گرد چکر لگانے میں لیتی ہے تقریباً 365 دن. لیکن اگر کوئی ایسا ستارہ ہو جو سورج سے چھوٹا ہے اور سورج سے کم گرم, تو پھر آپ کو ہیبٹیبل زون میں ہونے کے لیے اپنے آپ سورج کے اور قریب ہوں گے. تو ٹراپیسٹ 1 اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں الٹرا کول ڈوارف یا ایم ڈوارف. اس کے لیے جو ہیبٹیبل زون ہے وہ اس کے ستارے کے ٹراپیسٹ 1 کے قریب ہے. کتنا قریب؟ تو یہ جو 7 سیارے دریافت ہوئے ہیں ٹراپیسٹ 1 کے, وہ اس میں جو سب سے قریبی سیارہ ہے وہ صرف 1.5 دن اس کو لگتے ہیں اپنے سورج کے گرد گھومنے میں, اور جو سب سے دور ہے 7واں سیارہ اس کو لگتے ہیں صرف 20 دن. تو یہ کافی کمپیکٹ سسٹم ہے. اسٹرانومرز جو ہیں اس کو وہ کمپیئر کرتے ہیں جس طرح جوپیٹر ہے, اس کے جو گیلیلین سیٹلائٹس ہیں آئیو, یوروپا, گینیمیڈ, کلسٹو, وہ کافی ان کی ریشیو جو ہے وہ اسی طرح سے اس کے گرد گھومتے ہیں. لیکن اس سسٹم میں ٹراپیسٹ 1 میں اگر آپ اتنے قریب ہوں اپنے ستارے سے تو اس کی ایک اور اس کی امپلیکیشن ہے, اور وہ ہے ٹائیڈل لاکنگ کی. تو اگر آپ ٹراپیسٹ 1E پہ ہوں, اور ٹراپیسٹ 1E جو ہے وہ بالکل ہیبٹیبل زون میں وہ سیارہ ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر ہوئے تو ایک سائڈ اس سیارے کی ہمیشہ اپنے ستارے کی طرف دیکھتی رہے گی, اور جو اس کی دوسری طرف ہے وہ ہمیشہ ستارے کے طرف نہیں دیکھ رہی ہوگی. یہ جو چیز ہے ہم اس سے فیملیئر ہیں. ہمارا جو چاند ہے وہ ٹائڈلی لاکڈ ہے زمین کے ساتھ, اس لیے ایک طرف ہم ہمیشہ چاند کی صرف ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے. اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک سائڈ. وہ اصل میں ڈارک نہیں کیونکہ سورج کی روشنی اس میں پڑتی ہے, صرف یہ کہ زمین کو وہ نظر نہیں آتی کیونکہ زمین کی جو روٹیشن ہے وہ چاند کی روٹیشن کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. اب ہمارا اور چاند کا تو تعلق ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ زندگی کی بات کر رہے ہیں ٹراپیسٹ 1 پہ, یا ٹراپیسٹ 1E یا 1F یا 1G, یہ تینوں سیارے جو ہیں وہ ہیبٹیبل زون میں ہیں, تو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ اگر آپ ہر وقت ایک سائڈ کے اوپر دن ہے اور ایک سائڈ کے اوپر رات, تو پھر زندگی وہاں پر ہو سکتی ہے یا نہیں, پتہ نہیں. خیال یہ ہے کچھ سائنس فکشن رائٹرز نے اور کچھ اسٹرانومرز نے آئیڈیاز دیے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایٹماسفیئر ہوا ٹراپیسٹ 1E کے اوپر یا 1F کے اوپر یا 1G کے اوپر, تو جو ٹیمپریچرز ہیں دن کے اور رات کے جو بغیر ایٹماسفیئر کے بہت ایکسٹریم ہوں گے,
وہ شاید تھوڑا سا وہ برابر آ جائیں. بالکل برابر تو نہیں آئیں گے لیکن وہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپریٹ کر دے گا. کچھ سائنس فکشن رائٹرز نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو زون ہے رات اور دن کا اس کے بالکل لائن جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایسی لائف فارمز ہوں جو کچھ عرصہ دن کے وقت گزاریں کچھ عرصہ رات کے وقت گزاریں اور بالکل لائن کے اوپر وہ ڈیولپ ہو سکیں. کیا ایسی لائف فارمز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ پتہ نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کر جب ہم اور اس کے اوپر اسٹڈیز کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلنا شروع ہوں گی. اور کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹرپیسٹ 1 کا سسٹم ہے اس میں جو ایک خاص بات ہے ہمارے لیے اس وقت وہ یہ کہ اتنے دور نہیں ہے. 40 لائٹ ایئر بہت زیادہ دور نہیں. اسٹرانومرز آلریڈی پلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کا ایٹماسفیئر کس طرح سے اسٹڈی کریں. اور یہ بات اس کی نہیں کہ کیا ہم اس کا ایٹماسفیئر اسٹڈی کر سکتے ہیں بلکہ اگلے 4-5 سال میں یا شاید اس سے بھی کم اسٹرانومرز کو پتہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں. خاص طور سے ایک نئی ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ. یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے سکسیسر ہے. تو اسٹرانومرز کو پتہ ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر جب ہم ان سیاروں کی طرف پوائنٹ کریں گے تو ہم ان کے ایٹماسفیئرس کو میجر کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایٹماسفیئرس ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کتنے تھک ہیں اور ان کی کمپوزیشن کیا ہے. ایک طریقہ ہے کہ ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر زندگی ہے یا نہیں بغیر گئے ہوئے. ہم خالی ایٹماسفیئرس کو دیکھ کے بھی بات کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ ہماری اپنی زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں آکسیجن کافی ہے. اب یہ آکسیجن جو بنی تھی ہمارے ایٹماسفیئر کا جو پارٹ بنی وہ اصل میں ہماری اپنی زندگی نے بنائی تھی. کئی ارب سال پہلے زمین کے شروع کے حصے میں وہ تھے بلو گرین ایلجی. انہوں نے ایٹماسفیئر میں آکسیجن کو پاپولیٹ کیا. اوریجنل ایٹماسفیئر میں زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ تھی. تو اب اگر ہمیں ان ٹرپیسٹ اسٹار سسٹم میں ایٹماسفیئر میں آکسیجن ملے تو اسٹرانومرز کا خیال ہوا کہ یہ ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی جس طرح زمین کے اوپر زندگی نے ایٹماسفیئر چینج کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی ایٹماسفیئر زندگی نے بدلا ہو. لیکن چلیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ٹرپیسٹ 1 سسٹم کے بارے میں ہے. ذرا کچھ منٹ بات کرتے ہیں کہ اس ڈسکوری کی امپلیکیشنز کیا ہیں. جیسا میں نے کہا کہ یہ جو ستارہ ہے ٹرپیسٹ 1 یہ سورج سے چھوٹا ہے اور اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس قسم کے جو ستارے ہیں سورج سے چھوٹے وہ کائنات میں ہمارے سورج جیسے ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں. ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ایوریج ستارہ ہے لیکن ٹرپیسٹ 1 جیسے جو ستارے ہیں ہماری کائنات بھری ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو ستارے ہیں پہلے خیال تھا کہ کیا اس قسم کے ستاروں میں سیارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ سیارے ہوتے ہیں. پھر سوال یہ تھا کہ اس میں زمین جیسے سیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. زمین جیسے سیارے بھی ہیں. تو اس ڈسکوری سے یہ پتہ چلا ہے کہ اب کائنات میں زمین جیسے سیاروں کی جگہیں بے انتہا ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو کیا وہاں پر ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کمپلیکس زندگی یا کمپلیکس لائف فارم ہے یا نہیں اور کیا وہاں پہ کوئی ایسی زندگی جو ٹولز بنا سکے یا سویلائزیشنز بنا سکے یا اس قسم کے ٹیکنالوجی بنا سکے جو کیمرے ہوں جس میں اور پھر ہم اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال سکیں. کیا اس قسم کی کوئی زندگی کہیں اور مل سکتی ہے یا نہیں. ٹرپیسٹ 1 پہ جو سیٹی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس انہوں نے ٹرپیسٹ 1 کی طرف سگنل دیکھا ہے وہاں سے کچھ نہیں آ رہا اس وقت. لیکن کیا کہیں اور اس قسم کے جو ریڈ ڈوارف سٹارز ہیں یا الٹرا کول سٹارز ہیں اس میں زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں.
ایک چیز جب بات کرتے ہیں اسٹرانومرز یا بایولوجسٹ، وہ یہ کہ کافی ٹائم لگتا ہے کمپلیکس لائف فارمز کو بنانے کا. انسان جو ہیں خالی ہمارے زمین کے اوپر ہم لوگ ہیں تقریباً سمجھیں لاکھ سال سے یا تھوڑا زیادہ، ملین سال کہہ لیں اگر آپ ہومنڈ اسپیسیز کی بات کرتے ہیں. لیکن زمین جو ہے وہ تو 4.5 ارب سال سے، 4.5 بلین سال سے. تو اور ہمارا سورج جو ہے وہ 4.5 بلین سال اور رہے گا. لیکن یہ جو چھوٹے ستارے ہیں ٹرپیسٹ 1، وہ ہم اربوں سالوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کھرب سال کے تحت رہ سکتے ہیں. 10 ٹریلین سال ان کی عمر ہوتی ہے، یہ جو چھوٹے ستارے ہیں. انفیکٹ ہماری جو کائنات کی عمر ہے بگ بینگ، وہ خالی 13.5 ارب سال ہے، 13.8 بلین ایئرس. تو جو پہلے چھوٹے ستارے بنے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ کافی عرصے تک رہیں گے. تو ایک لحاظ سے یہ آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ اگر سیارے ہوئے اور ان میں ایسی کنڈیشنز ہوئیں کہ وہاں پر لائف ہو سکتی ہے، زندگی ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس بے انتہا ٹائم ہے اس زندگی کو ڈیولپ ہونے کا. تو ایک لحاظ سے ٹرپیسٹ 1 آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہماری کائنات میں جو سب سے کامن ستارے ہیں چھوٹے والے، ان کے گرد سیارے موجود ہیں. اور نہ صرف سیارے موجود ہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین جیسے سیارے بھرے میں ہوں. اور اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات، ہماری اپنی کہکشاں زمین جیسے سیاروں سے بھری ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ ستارے اتنی لمبی عمر رہتے ہیں کہ ان کے پاس کافی ٹائم ہے کمپلیکس لائف فارم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ایک لحاظ سے یہ ڈسکوری اچانک سے اسٹرانومرز کے لیے پرابیبلٹیز کو بدل رہی ہے. کیا پتہ آپ سوچیں وہاں پر اس سیارے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آج کیپلر 1F پر یا 1E کے اوپر وہاں پر کوئی لائف فارم ہو، وہ ہمارے سورج کی طرف دیکھ رہی ہو اور وہ کہہ رہی ہو یہ دیکھیں اس نظام شمسی میں کچھ سیارے موجود ہیں، اور یہ دیکھیں زمین جو ہے ایک سیارہ ہے جو ہیبٹیبل زون میں ہے. لیکن حیرت کی چیز یہ ہے کہ وہ روٹیٹ کر رہی ہے اور دن اور رات میں بدل رہے ہیں. حیرانگی کی چیز ہے ہمارے اپنے سیارہ جو ہے ٹرپیسٹ 1E یا 1F، وہ تو صرف ایک طرف دیکھتا ہے. کیا ایسے سیارے جہاں پر روٹیٹ ہو رہے ہوں، کیا وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی لائف فارمز اسی قسم کے سوال اٹھا رہی ہو. لیکن ایک چیز یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کائنات میں ایسے سیارے جہاں پر اس قسم کی لائف فارمز ہو سکتی ہیں وہ بے